یہ جو وقوف قلبی ہوتا ہے اس میں اور مراقبے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو مراقبے کے اندر ہمیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر توجہ سے دھیان سے اپنے لطیفہ قلب کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، جبکہ وقوف قلبی جو ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ وقوف قلبی میں نا، وقوف کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو وقوف قلبی کے جو معنی ہوئے نا، لفظی معنی ہوئے، وہ ہے دل پر ٹھہرنا۔ اور تصوف میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے اپنے دل کی مسلسل نگہبانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ انسان کا دل کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کسی سوچ اور فکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر وقت نہ کسی خیال کے تانے بانے بنتا رہتا ہے۔ تو سالک کو جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہوتے ہی جو سب سے پہلی مشق کرائی جاتی ہے، اور اسی سب سے پہلی مشق پر انسان کے روحانیت کے آسمان کی آخری سیڑھی تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے، تو اس سیڑھی کا نام وقوف قلبی ہے۔ تو وقوف قلبی میں انسان اس بات کی مشق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دل کو ہر وقت کی فضول سوچوں سے ہٹا کر دل کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھا جائے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان اور استحضار انسان کی سوچ اور خیالات میں رچ بس جائے۔ تو اسی کو ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے، نہ غرض کسی سے واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، ہمارے لیے ذرا ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، ہمارے لیے مراقبہ کرنا بھی کسی نہ کسی درجے میں آسان ہوتا ہے، تسبیحات پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن وقوف قلبی کی ہمیں نا کوئی اتنی مشق اور پریکٹس نہیں ہوتی، تو جس وجہ سے ہمیں یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے سلسلے کے سارے جو اعمال ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز آسان ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، جیسے گاڑی چلانے والا، وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، بریک بھی لگا رہا ہے، اسٹیئرنگ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کلچ بھی دبا رہا ہے، وہ دائیں بائیں موڑ بھی رہا، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں بھی کر رہا، موبائل پر فون آ جائے تو اس موبائل والے سے بھی فون پہ بات کر رہا۔ تو یہ سارے کام کرنا، باتیں کرنا، اس کو گاڑی چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، تو یعنی اس سے پھر یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عام طور پر یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے کہ ہم کیسے 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی جو توجہ دھیان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے کی کیسے مشق کریں۔ تو اس کا طریقہ ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں کے اندر، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مراقبے کی طرح سارے کام کاج چھوڑ کر ہم نے وقوف قلبی میں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے دین دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے وقوف قلبی میں مشغول رہنا ہے۔ تو گویا وقوف قلبی میں ہر وقت مشغول رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اور کسی بھی سوچ کی طرف، کسی خیال کی طرف، کسی وسوسے کی طرف نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹوں میں سے ابتدائی طور پر کوئی آدھا پونا گھنٹہ ایسا تلاش کرے کہ جس کے اندر انسان کوئی بہت زیادہ بیزی نہیں ہوتا۔ ہاں، مصروف تو ہوتا ہے، انسان کو کام تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام میں انسان لگا رہتا ہے۔ تو انسان یہ کرے کہ اپنے آدھا پونا گھنٹہ کوئی ایسا تلاش کرے کہ اس آدھے پونے گھنٹے میں جس میں اس کو ذرا مصروفیت کم ہو، مصروف تو ہو لیکن کم ہو، تو اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر انسان اس بات کی پریکٹس کرے کہ میں نے اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی توجہ اپنے لطیفہ قلب کی طرف رکھنی ہے، اور اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنا دھیان یہ رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو مراقبے میں بیٹھنے کی طرح، اس میں ذات کے ذکر کی طرح، اس میں ہم نے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اللہ 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 کرتے رہنے کا
خیال رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم ابتدائی طور پر شروع کریں گے تو شروع میں تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرتے رہنے سے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمہ وقت ہماری جو توجہ دھیان ہے وہ اللہ کی طرف رہنے لگے گی۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ وقوف قلبی سے رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی جتنے بھی خطرات ہیں، خیالات ہیں، وساوس ہیں، یہ دل میں داخل نہ ہوں۔ اور وقوف قلبی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے غفلت نکل جائے۔ تو آج ہمارا جو مسئلہ ہے نا، ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ دین کا تو ہم اتنا علم حاصل کر رہے، دین کی باتیں سن رہے، اتنی ساری چیزوں کو ہم سن رہے، پڑھ رہے، لوگوں کو بتا رہے، تو جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ہونے کی جو روٹ کاز ہے وہ انسان کے دل کے اندر غفلت کا زہریلا مادہ ہونا ہے۔ تو انسان کے دل کی جو اندر کی جو غفلت ہے، وہ غفلت کسی اور طریقے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ دل کی اس غفلت کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے ہی ہمارے مشائخ نے ہمیں وقوف قلبی کی پریکٹس کرنے کا ہمیں تلقین کی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالی پر منحصر ہو جائے۔ تو یہ وقوف قلبی ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھنے سے سالک کی جو روحانی پرواز ہے وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مرید کو بہت جلد انابت اللہ اور رجوع اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بعض مشائخ نے وقوف قلبی کو واصل باللہ ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ بھی کہا ہے۔ تو اب یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم وقوف قلبی پر عمل کر رہے ہیں، ہم وقوف قلبی کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو وقوف قلبی کی پریکٹس کرنے سے ہم قرآن پاک کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اسی جگہ ایسے ہی ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اذکروا ہے نا، یہ جمع کا صیغہ بھی ہے اور امر کا صیغہ بھی ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو ذکر کثیر کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ذکر کثیر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر مغفرت اور جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر کا حکم ہے تو ساتھ میں محض ذکر کا حکم نہیں بلکہ ذکر کثیر کا حکم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ذکر کثیر کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا ہم ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر لیا کریں، یا صبح شام تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا کریں، یا رات کو سوتے وقت تھوڑا ذکر کر لیا کریں، یا چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر لیا کریں، یا اتنا ذکر کر لیا کریں کہ انسان تھک جائے؟ تو کیا کریں؟ تو اس آیت کے تحت کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس آیت کے تحت مفسرین میں سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کثیر کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، وہ ایک تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر یہ ہے کہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہ بھولے۔ تو اب کسی حال میں بھی نہ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتیں عام طور پہ ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ تو اب اس میں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں ذکر کرنے سے مراد لیٹے بیٹھے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہی چیز یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہی چیز قرآن پاک میں عقل مندوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسا ذکر وقوف قلبی
ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں، ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے یعنی جو لوگ رات اور دن میں، خشکی اور تری میں، سفر اور حضر میں، غنا اور فقر میں، مرض میں اور صحت میں، خلوت میں اور جلوت میں، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا ذکر تو پھر ذکر قلبی اور ذکر خفی ہی ہو سکتا ہے جو ہر حال میں کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ذکر کثیر کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی تفسیر ذکر قلبی، ذکر خفی یا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے صوفیاء کی اصطلاح میں وقوف قلبی ہی ہے۔ تو اس وقوف قلبی کی مشق کے تو اتنے فائدے ہیں، اتنی اس کی برکات ہیں کہ جس کو بیان تک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس کو جب شروع کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ انسان کی ترقی ہوتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ بہت زیادہ وقوف قلبی کی ماشاءاللہ انہوں نے مشق شروع کی تو اس کی برکت سے ان کے اعمال کے اندر جو حضوری پیدا ہوئی اور رجوع اللہ کی جو کیفیت پیدا ہوئی اور نماز کے اندر ان کو جو لذت اور حلاوت نصیب ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد کافی دنوں کے لیے کچھ ان کی ایسی مصروفیت بنی کہ جس کی وجہ سے وہ وقوف قلبی کی مشق کو جاری نہ رکھ سکے۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اب معلوم ہوا کہ وقوف قلبی کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو وقوف قلبی اور ہمارا جو ہے مراقبہ، یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ ہمارا وقوف قلبی کی مشق اور پریکٹس جتنی ہوگی اتنا ہی مراقبے کے اندر ہمارا جو دل ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کے انوارات سے روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا، اور اتنی ہی زیادہ مراقبے کے اندر ہماری روحانی پرواز بڑھتی چلی جائے گی جتنا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وقوف قلبی سے معمور اور مزین ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ کرنے کی چیز ہے، کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری سمجھ بھی آتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی بھی کرتا چلا جاتا ہے۔